اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 113 سے لے کر 115 تک۔ تینوں میں مختلف مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، یعنی تینوں کے اندر 3 مضامین ڈسکس اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ذہنیت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کے اوپر کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اور یہودیوں کے پاس تورات ہے۔ دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہم یتلون الکتاب، دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں، یعنی اللہ کے دین سے خارج ہیں۔ بالکل اسی طرح کی مثال ان لوگوں کی بھی ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ اس سے مراد معاشرے کے اس دور کے ان پڑھ لوگ اور آج کے دور کے بھی ان پڑھ لوگ ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد مشرکین عرب بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، محض وہم و گمان پر چلتے ہیں، جو بات ان کو صحیح لگتی ہے وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں، اور جو غلط لگتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کتاب اللہ کی روح سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ کے دین سے خارج قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر تعصب، ڈھٹائی بہت زیادہ تھی، اور جو اپنی مرضی سے انہوں نے کتاب کو تبدیل کیا ہوا تھا وہ اسی کے مطابق ہی وہ چلنا چاہتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کی بجائے، اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے اپنی اپنی دکانداری اور اپنا بندہ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کو اللہ کے دین سے خارج قرار دیتے۔ پہلی آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے کھڑا کر کے بتا دے گا کہ تمہارا یہ جو رویہ تھا، تمہارے یہ جو معاملات تھے، تمہارا یہ جو نظریہ تھا، تمہارے یہ جو عقائد تھے، ان کے پیچھے تمہاری ڈٹھائی تھی یا اللہ کا فرمان تھا، اور اس فیصلے کے مطابق ان کو جنت یا جہنم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ آج کے اس درس میں جو دوسری آیت ہے وہ یہ کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، اللہ کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے اصل متولی، ان کے اصل نگہبان اور ان کے اصل جو رکھوالے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، خدا پرست لوگ ہیں، نیکی کرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے اور اس پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جو مشرک ہیں، جو کہ اللہ کے دین سے دور ہیں، ان کو ان مسجدوں سے دور رکھنا چاہیے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ یہ 2 واقعوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی جو قریش تھے، مشرکین،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکتے تھے مسجد حرام میں، اور دوسرا صلح حدیبیہ والا سال ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام میں آنے سے انہوں نے روک دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ حق تو مسلمانوں کا ہے اس مسجد کے اوپر، اور ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایسا ہی انہوں نے کر کے زیادتی کی ہے۔ ترجمہ اس آیت کا اس طرح ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ایسا کنٹرول ہو ان مسجدوں کے اوپر، ان عبادت گاہوں کے اوپر، کہ مشرکین عرب جو ہے وہ بغیر اجازت کے اور ڈر اور خوف کے مسلمانوں کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ تیسری آیت جو ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمان کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف، تو نعوذ باللہ ان کا خدا کبھی بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے اور کبھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سمت میں نہیں ہوتا، وہ ہر سمت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ جس طرف بھی اللہ چاہے لوگ اپنے بندوں کو اسی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس نے ایک رخ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ امت کے اندر وحدت قائم ہو جائے، امت کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت ہو، تاکہ لوگ ایک بات کے اوپر جمع ہو جائیں۔ پہلے بیت المقدس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف اس لیے حکم دیا ہے کہ پہلے دن سے یہی کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور اتنے ہزاروں پیغمبر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ زمین کا یہ مرکز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بھی ہے۔ یہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کا قیام کیا، مسجد اقصی کو زیر تعمیر کیا، تو مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہوئے کیونکہ یہ وہاں سے دور تھا۔ تو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں قید ہو سکتا ہے نہ مغرب میں قید ہو سکتا ہے، اس کی وسعت تو پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو زبان پر لاتے ہیں اور جو زبان پر نہیں لاتے، سب حال سے وہ واقف ہے۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، کیلو کال اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے جو بھی حکم ہمیں دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔